سب سے پہلے آج کی اس پرنور محفل کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور بعد میں آج کے اس جلسے کے منتظمین یعنی جمعیت اہل حدیث کانپور کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جلسے کو منعقد کیا اور ہمیں مدعو کیا۔ اس سے پہلے کہ میں برادر عمران صاحب پریزیڈنٹ IREF کو آج کی تقریر کے لیے مدعو کروں، میں آپ تمام کو برادر عمران صاحب اور IREF کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن شہر حیدرآباد کے فروری 1998 عیسوی سے قائم کیا گیا اسلامی دعوت دین کا ادارہ ہے، جس کے بانی و صدر برادر عمران صاحب ہیں۔ IREF کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے میں اصلاح کا بھی کام قرآن اور صحیح احادیث کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے منہج و فہم پر پیش کرنا ہے۔ ہر اتوار کو مرد و خواتین کے لیے برادر عمران صاحب کے شاگردوں کے انگریزی اور اردو زبان میں IREF کے دفتر واقع ہمایوں نگر حیدرآباد پر برادر عمران صاحب کے شاگردوں کے پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، اور پھر برادر عمران صاحب کا سوالات و جوابات کی نشست ہوتی ہے، جس میں غیر مسلم بھی مدعو کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ IREF کا ایک علیحدہ شعبہ خواتین بھی دعوتی کام انجام دے رہا ہے۔ محترمہ امت المتین، جس کی تعلیمی قابلیت BSc جینیٹکس ہیں اور وہ IREF کے شعبہ خواتین کی ناظمہ یعنی مینیجر ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ برادر عمران صاحب کی دوسری اہلیہ بھی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ IREF کے دفتر پر فون کے ذریعے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ IREF حیدرآباد کے دفتر کا نمبر ہے 04066774411۔ میں پھر سے ایک بار دہرا دوں، 04066774411 یا پھر 04066774400 پر آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے برادر عمران صاحب بین الاقوامی سطح پر مختلف مقامات کا دعوتی دورہ کر چکے ہیں، جیسے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، آسٹریلیا، بینکاک، ملیشیا، کویت، دبئی، سعودی عربیہ، قطر وغیرہ۔ جنوری سن 2012 عیسوی میں ہوئے دبئی کے دعوتی دورے پر برادر عمران صاحب کو دبئی گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف آنر یعنی اعزازی سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا۔ سن 2011 عیسوی میں برادر عمران کے امریکہ کے دعوتی دورے پر انہیں کئی امریکی شہروں پر پروگرامز کا موقع ملا۔ امریکی شہر فورٹ ناکس میں لگ بھگ 350 امریکی فوجیوں کے لیے جو عراق اور افغانستان کی جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، خاص طور پر ان کے لیے برادر عمران صاحب کا 3 گھنٹے سے زیادہ اسلام پر تقریر اور اسلام پر سوالات و جوابات کی نشست کا انعقاد ہوا۔ الحمدللہ امریکہ سے قبل ہوئے آسٹریلیا کے دعوتی دورے پر برادر عمران صاحب کا ایک مخصوص پروگرام جہاد کے عنوان پر آسٹریلین فیڈرل پولیس کے لیے بھی رہا، اور 55 دن کے آسٹریلیا کے دعوتی دورے میں برادر عمران صاحب نے 52 تقریریں آسٹریلیا کے 6 بڑے شہروں میں کیے، اور انشاءاللہ عنقریب آسٹریلیا کے دورے کے دوبارہ امکانات ہے۔ الحمدللہ اسی مہینے میں یعنی 22 اپریل سے 29 اپریل تک IREF پر اسلامک کڈس کیمپ منعقد کیا گیا ہے، جس میں تیسری جماعت سے 8ویں جماعت تک کے لڑکے لڑکیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، اور اس کورس میں اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے علاوہ مختصر روزمرہ کی دعائیں اور عالمی مذاہب کا مختصر تعارف دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان معصوم بچوں کو IAS اور IPS جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی تلقین دی جاتی ہے۔ ایجوکیشنل ٹرپ یعنی تعلیمی سیاحت کے تحت کوئی ایک دن بچوں کو ریاست آندھرا پردیش کے چیف منسٹر، شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر، حیدرآباد میں قائم امریکی قونصل خانہ یعنی US کونسلیٹ ان حیدرآباد پر لے جا کر US کونسل جنرل سے یعنی امریکی قونصل جنرل برائے حیدرآباد سے ان بچوں کو ملاقات کروائی جاتی ہے، تاکہ ان معصوم بچوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو اخباروں اور ٹی وی سیٹلائٹ چینلز کے دفاتر کا دورہ بھی کروایا جاتا ہے،
تاکہ بچوں کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا شعور پیدا ہو۔ بچوں کو حیدرآباد شہر کے کسی ایک پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر بچوں کو ہتھکڑی کے استعمال، پولیس لاک اپ، وائرلیس سسٹم کا استعمال، ریوالور اور بندوقیں جیسی جو پولیس استعمال کرتی ہیں، اور سی آئی ڈی فنگر پرنٹس ٹیکنیکس کے بارے میں سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر آف پولیس کے عہدے پر فائز شخص بچوں کو معلومات دیتے ہیں تاکہ بچوں میں مجرم کے بجائے شریعت اور قانون کا رکھوالا بننے کا شوق پیدا ہو۔ اسی طرح انشاءاللہ نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے آئی آر ای ایف پر 13 مئی تا 20 مئی 2012 ایک دعوی ورکشاپ بعنوان اسلامک ایپیٹائزر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بردر عمران اور سسٹر امت المتین کے اسٹوڈنٹس اسلامک ایپیٹائزر دعوی ورکشاپ میں داخلہ لینے والے طلباء و طالبات کو اسلام اور عالمی مذاہب پر تفصیلی دروس دیں گے اور دور حاضر کی اسلام سے متعلق مشہور غلط فہمیوں کے جوابات سکھائیں گے، اور کورس کو 20 مئی تک اس طرح مکمل کریں گے جتنے طلباء نے اس میں شرکت کی انہیں واضح طور پر دین اسلام کی دعوت غیر مسلمانوں میں پیش کرنے کی خواہش خوب ابھر جائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ facebook.com/IREF-Peace یا فیس بک پر ہی IREF انڈیا پر جا کر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر IREF کے دفتر پر فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ تمام کو ایک بار پھر سے IREF جو حیدرآباد میں قائم ہے اس دفتر کا فون نمبر میں آپ کو یاد دلا دوں۔ نمبر ہے 04066774411 یا پھر 04066774400۔ عنقریب IREF کی ویب سائٹ www.irefworld.org دوبارہ بہت ساری معلومات کے ساتھ آپ تمام کے لیے حاصل رہے گی۔ میں ایک بار ویب سائٹ پھر سے آپ تمام کی یاد دلانے کے لیے ریپیٹ کر دوں، میں ایک بار پھر سے دہرا دوں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.irefworld.org۔ اب میں جناب عمران جو کہ IREF کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے عنوان کے تحت مسلمانوں پر پریشانیاں آخر کیوں کے تحت اپنا بیان شروع کریں۔ جناب بردر عمران صاحب۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، تمام جمعیت اہل حدیث کانپور کے ممبران کا، اس منچ پر موجود تمام میرے معزز اصحاب کا، بردر فہیم کا، اور میرے تمام سامعین و ناظرین میں موجود بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری پردانشین بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور اللہ کی آپ پر برکتیں ہوں۔ جس عنوان کے تحت مجھے تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ عنوان ہے مسلمانوں پر پریشانیاں آخر کیوں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس زمین پر انہیں اتارا، تب سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا، ان تمام نبیوں کو بھیجنے کا جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تھا، وہ بنیادی طور پر جب کبھی انسان برے کام میں لگ جائے، جب کبھی انسانیت اپنی اوقات سے گر جائے، جب کبھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر حد سے زیادہ اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر ان کی ہدایت کے لیے راستے بنائے، راستے فراہم کیے، ان کو ہدایت والی کتابیں عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بے شمار احکامات انسانوں کو دیے، جب سے کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور زمین پر بھیجے گئے، تب سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک بے شمار اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ان کے پاس کئی کتابیں دی، اور ان تمام انبیاء کو اللہ نے اپنے کتابوں کے ذریعے حکم دیا کہ میرے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا کر پیدا کیا، ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب پر پیدا کیا، اور جب کبھی یہ انسان آپس میں جھگڑا کرتے، آپس میں اختلاف کرتے، آپس میں کوئی معاملے پر بٹوارا کرتے، بحث و تکرار کرتے کہ اللہ کے پاس سے حلال کیا ہے اور اللہ کے پاس سے حرام کیا ہے، تو ایسے حالات میں جبکہ ٹکراؤ والا ماحول ان کے درمیان پیدا ہوتا، ہم ان کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجتے اور ان نبیوں کو کتابیں دیتے تاکہ ہمارے نبی انسانوں کے اندر جو باتوں پر اختلاف ہے، ان باتوں کے اختلاف کو ہمارے کتاب کے احکامات کے ذریعے سے صحیح اور غلط بتا دے۔ لیکن جو انسان خود غرض ہے، جو انسان نفس پرست ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے خواہشات کی پوجا کرے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے، تو ایسے انسان گمراہی کے راستے اختیار کر لیے، اور جو ایمان والے تھے انہوں نے انبیاء کی باتیں مانی، اللہ کی کتاب کے احکامات مانے، تو اللہ نے بھی ایسے ایمان والوں کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیا۔ اللہ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 میں کہا، 7 میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کی طرف ہدایت دینے والے کو بھیجا۔ اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، کوئی امت ایسی نہیں ہے، جبکہ ہم نے کوئی امت کو چھوڑا ہی نہیں کہ اس کے پاس ہم نے اپنا کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ اللہ نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 24 میں کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں کہا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے تھے ان تمام نبیوں میں آخری ختم پر بھیجے جانے والے، اختتام کرنے والے نبوت کا وہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اللہ نے بھیجے، وہ تمام انبیاء صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان سے 2 بیٹے عطا کیے،
اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، جس کی نسل سے دنیا کے تمام عرب پیدا ہوئے. اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، جن کے بیٹے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. اور یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں کی جو پوری نسل آئی، ان پوروں کو اللہ نے قرآن میں 17ویں سورے کا جو نام رکھا ہے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، یعنی اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں. اس اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے ایک بیٹا دیا یعقوب علیہ السلام. یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، ان کا لقب تھا اسرائیل، ان کا ٹائٹل تھا اسرائیل. اور ان کو اللہ نے 12 بیٹے دیے. ان کے یہ جو 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعنی جس کا نام اسرائیل ہے، ان کے جو 12 بیٹے ہیں اور ان کی 12 بیٹوں کی جتنی نسلیں ہیں، ان سب کو اللہ نے بنی اسرائیل کہا. جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول بھیجے، وہ صرف اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں بھیجے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی بھی نبی اور رسول نہیں بھیجے. کب سے؟ اسحاق علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، وہ پورے کے پورے صرف اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کی نسل کے لیے آئے. میں جو بات کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ ہر بار تقریروں میں یہ بات نہیں سنتے تو تھوڑا سا سمجھنے میں شاید دقت ہو، لیکن میں پھر ایک بار دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے، ان کی نسل سے پورے عرب پیدا ہوئے، اور آج تک کے جتنے عرب ہیں وہ پورے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. اور اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام تھے. اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے. یہ 12 بیٹوں سے جتنی نسل آئی، ان کو اللہ نے بنی اسرائیل کہا. بنی عربی میں کہتے ہیں بیٹوں کو. بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. جیسا ہم سب کو اللہ نے بنی آدم کہا، کیونکہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کہا کیونکہ یہ پورے قوم کی قوم اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے. میں بتانا اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے پیغمبر اسحاق علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اللہ نے یہ تمام پیغمبروں کو صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں. داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ آپ بنی اسرائیل قوم کے لیے نبی اور رسول ہیں. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ آپ بنی اسرائیل قوم کے لیے نبی اور رسول ہیں. اللہ نے یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان تمام انبیاء کو بھیجا اور کہا کہ تم سب بنی اسرائیل کے لیے نبی ہو. یعنی عربوں کے پاس کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آئے. یہاں تک کہ مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، مریم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل قوم سے آئیں، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بنائے گئے بنی اسرائیل قوم کے لیے. اس کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پہلے نبی کو اٹھایا. کس نسل سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پہلے نبی کو اٹھایا، اور اس نبی کو کہا کہ اے نبی، آپ صرف عربوں کے نبی نہیں ہیں
بلکہ آپ سارے عالمین کے لیے نبی ہے، ساری انسانیت کے لیے نبی ہے، کیونکہ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام عالموں کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا، قرآن مجید کا 34واں سورہ، اس کی آیت نمبر 28 میں کیا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنایا ہے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ بشیروں و نذیروں، تاکہ آپ اس انسانیت کو، عربوں کو، غیر عربوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو، جتنے انسان ہیں ان سب کو جنت کی خوشخبری سنائیں اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور انہیں دوزخ کی آگ سے ڈرائیں اگر وہ اللہ کی ذات میں شرک کریں اور اللہ کے نافرمان بن جائیں۔ بشیروں و نذیروں والا کام دیا، آپ کو بھیجا تاکہ آپ ساری انسانیت کو خوشخبری سنائیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر انسان نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ پوری بات کہنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات یاد دلاؤں